ہمارے آج کے گیسٹ ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ ہیں اور ایک نہایت ہی زبردست کام کر رہے ہیں۔ یہ سی ای او ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، اور تمام تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل پاکستان کا وہ پہلا کینسر ہاسپٹل تھا جس میں مفت علاج کیا گیا تھا۔ کینسر ایک اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنی مہنگی بیماری ہے کہ لوگ جب سنتے ہی ہیں نا تو اس سے ڈر نہیں ہوتا کہ ہم اسے فائٹ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ ہم کچھ کر سکیں گے۔ اور مدیہ، میں ان تمام اداروں کا یہاں پہ سما کے اس پلیٹ فارم سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اتنے بے شمار ادارے ہیں، وہ کینسر کے لیے بہت سارا کام کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آبویسلی اکنامک سچویشن ایسی ہے، غربت کی وجہ سے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے۔ اور شوکت خانم، یہ ہم سب جانتے ہیں، ایک مستند ادارہ کہ آپ جب بھی اپنے فنڈز ان کو دیتے ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے تو یہ ان کی خاصیت ہے کہ یہ بغیر، جس طرح سارے میں نے کہا، رنگ و نسل دیکھے بغیر یہ علاج کرتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار اداروں کا بھی ہم یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان جو سی ای او شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے، آئی تھنک انہوں نے اگر ہمیں جوائن کریں تو میں چاہوں گا ان سے بات کریں۔ السلام علیکم فیصل بھائی۔ ڈاکٹر فیصل صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات ہیں 2020 میں، کیونکہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی تھے، اور وہ کووڈ کا جب ٹائم تھا تو ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر فیصل سلطان نے کس قدر بڑھ چڑھ کے کام کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خراج تحسین بھی اس پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اور سلام ہے آج کے پروگرام میں، ویلکم بھی کہتے ہیں جناب۔ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو رمضان کے بابرکت مہینے میں لوگ بلڈ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کو رسپانس ملتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور کتنا علاج چل رہا ہے لوگوں کا، یہ کچھ بتائیے پلیز۔ بہت شکریہ جی، زبردست طریقے سے رسپانس آتا ہے جی۔ اور یہ جو ادارے ہیں، اور صرف شوکت خانم نہیں، ہمارے ملک میں اتنے صحیح ادارے کام کرتے ہیں، اور میرے خیال سب اس مہینے میں زکوٰۃ اور عطیات مانگتے ہیں۔ اور یہ کمال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کبھی جو ان چیزوں کی کوانٹٹی ہے، جو تعداد ہے لوگوں کو دینے والوں کی، وہ کم نہیں ہوتی، اور جو زکوٰۃ اور عطیات ہیں ہر سال بڑھتے ہیں۔ کینسر کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینسر کا، جیسے آپ نے ذکر کیا بڑے اچھے طریقے سے، کہ کینسر کا علاج ہے مہنگا اور کٹھن ہے، اور یہ تین طرح سے مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ جسمانی طور پہ ظاہر ہے کینسر آپ کو کمزور کرتا ہے، اور جو کینسر کا مریض ہے وہ لاغر ہو چکا ہوتا ہے، فریل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو علاج کی اور بر وقت علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلا تو اس کا میڈیکل ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علاج مہنگا ہے۔ کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے کہ اس میں مختلف قسم کی اسپیشلٹیز انوالوڈ ہیں، اور جو کیمو تھراپی کی کاسٹ ہے وہ بڑی ہے، جو ریڈیشن کی مشینز ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، اور جو سرجری ہے اور ماڈرن سرجری کی اچھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مریض اور اس کی فیملی کے اوپر ایک سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے، ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اتنی خطر۔ اب یہ جو 13 جو اٹیک ہے نا، یہ ان تینوں چیزوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے مریض نے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انڈر ون روف، ایک ادارے کے اندر ان تمام چیزوں کا، جسے کہتے ہیں نا، ان پہ مرہم رکھی جائے۔ ایک تو علاج کیا جائے، دوسرا جو آنے والا ہے اس کو بلا تفریق رنگ و نسل اور وہ کہاں سے آیا اور کون ہے، کوشش کی جائے کہ اس کا علاج کیا جائے بغیر اس کو اس فکر کے کہ وہ پیسے کہاں دے گا۔ اور تیسرا، ان کے اوپر جو پریشر اور سٹریس ہے اور سٹرین ہے، ہم اس کے لیے بھی سائیکولوجیکل سروسز جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے انڈر ون روف ڈائگنوسٹکس اور ٹریٹمنٹ جو ہے ایک جگہ لانا جو ہے، اس وجہ سے یہ چیز مہنگی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنی ہی ڈاکٹر صاحب، آپ نے مہنگی کا کہا تو میں یہ سوال ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ پشاور اور لاہور میں آپ لوگ رن کر رہے ہیں ابھی، تو انشاءاللہ ویری سون ان کراچی آلسو، لیکن پشاور اور لاہور میں جو بھی سلسلہ ہے علاج کا، اس پہ سالانہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ بتائیے مجھے۔ بالکل جی، پشاور اور لاہور میں جو علاج چل رہا ہے، وہ جو ہر سال کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 24 ارب روپے کے درمیان آتا ہے، ملا کے آل ان ساری چیزیں۔ لیکن جو براہ راست کینسر کیئر کے اوپر چیزیں جو زکوٰۃ اور عطیات کے ذریعے لگ رہی ہوتی ہیں، وہ ہر سال تقریباً 15 ارب کے قریب لوگ ہیں، 15 ارب کے قریب خرچہ ہے جو لوگوں کے فری کیئر میں لگ رہا ہوتا ہے۔ اس میں ڈونیشنز بھی جاتی ہیں، اور اس میں جو آپ کے عطیات ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ بھی جاتی ہیں، زکوٰۃ بھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر سے ڈونیشنز بھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ہر سال کا چیلنج ہوتا ہے، جو ہم زکوٰۃ بھی اکٹھے کرتے ہیں، جن کی زیادہ تر جو ڈونیشن وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور ڈونیشنز جو سال بھر میں آتی ہیں، یہ دونوں مل جل کے یہ ممکن بناتی ہیں کہ آنے والا غریب مریض جو ہے اس کا علاج ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائے گا کہ جیسے بھی ایسا نے بات کی کہ یہ جو ٹائم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو آپ نے کیا اس سال یہ فیل کیا کہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات جو کہ عمومی طور پر آپ کے ہمیشہ ہر رمضان میں جمع ہوتے ہیں، اس میں کمی آئی ہو، یا پھر لوگوں نے ابھی بھی ان مشکل حالات میں بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کمال تو بات یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود، اور یہ آپ چیریٹی سیکٹر میں کسی سے بات کر لیں آپ کو ہر کوئی تقریباً یہ بتائے گا کہ جو ہمارا ڈونر ہے اس نے اپنی مشکلات کا خیال نہ کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کے عطیات دیے ہیں، تو یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو خرچے ہیں جو پر کینسر کاسٹ ہے یا جو بڑھ گیا، وہ بھی بڑھ گیا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے کہ بہت سارے لوگ جو ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، طریقہ کار کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دور بھی بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں تو اسپیشلی آپ لوگوں کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور پھر بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو ڈونیشنز بھی اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کوئی ایسا شخص جو کہ اتنا بڑا صاحب حیثیت نہ ہو لیکن وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہو، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل جی. اچھا، اس کے لیے نا جو چیز سمجھنے کی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو دینے کا طریقہ ہے، جو قوانین ہیں، وہ ظاہر ہے اپنے اپنے ہیں. جو جہاں تک تو تعلق ہے پاکستان کا، اس کے اندر ظاہر ہے ہم ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. ہمیں آپ 770 کے SMS سے جس سے چند روپے آ سکتے ہیں سے لے کر کروڑوں روپے کا چیک دے سکتے ہیں، اور ایوری تھنگ ان بٹوین. ہماری ویب سائٹ کے اوپر آن لائن ڈونیشن کی پاسبلٹی ہے. نیا جو ہسپتال بن رہا ہے اس کے اندر آپ ایک فاؤنڈر ڈونر بن سکتے ہیں، اکوپمنٹ خرید کے دے سکتے ہیں، کینسر پیشنٹ کو سپانسر کر سکتے ہیں. سو بہت سارے مختلف طریقے اور راستے، یعنی جو وہیکلز ہیں بہت ساری ہیں جس کے ذریعے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اور عطیات دونوں کی مد میں دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈونیشن آتا ہے اس کی کلیئرٹی کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں شوکت خانہ میں، یعنی کہ وہ بالکل کلیئر اور شفاف ہو، اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز، آپ یہ کیسے تعین کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو صدقہ دیتے ہیں پھر آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو سادات ہوتے ہیں اور وہ جب ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ صدقات آف کورس ان کو تو نہیں جا سکتا، پھر اس چیز کو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ خیرات کی رقم ان کو جائے اور صدقات کی رقم ان کو جائے؟ ٹھیک ہے جی، میں دونوں کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے پچھلے جواب کا ایک چھوٹا سا کوئک حصہ وہ یہ کہ جو اوورسیز اینٹیٹیز ہیں UK میں، US میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، دیگر ممالک میں، وہ بھی اپنی اپنی جگہ رجسٹرڈ اینٹیٹیز ہیں اور وہاں سے بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے. اچھا، اب شفافیت میں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم آپریٹ کرتے ہیں، یا پاکستان ہو یا وہ اینٹیٹیز جو پاکستان سے باہر آپریٹ کرتی ہیں، وہ ان ملک کے سخت ترین قوانین کے نیچے ہوتی ہیں. آڈٹس ہوتے ہیں اور ہماری جو آڈٹ رپورٹ ہے ہر سال اور پچھلے 28 سال سے جب آڈٹ رپورٹ فائنل ہوتی ہے، سائن ہوتی ہے، اگلے ہی دن ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے ڈونرز کو تسلی رہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں، جو اماؤنٹ پیسے کا ریسیو ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کی مد میں آ رہا ہے، یہ عطیات کی مد میں آ رہا ہے، اور اس کی پھر جو اکاؤنٹنگ ہے، حساب کتاب اسی کے مطابق ہوتا ہے. ہمارا ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم آن لائن ہے اور اس میں ایک ایک چیز کیپچر ہوتی ہے. جو مریض کے اوپر علاج ہو رہا ہے، چاہے ایک پیراسیٹامول کی گولی خرچ ہو رہی ہے یا لاکھوں روپے کی کیموتھراپی استعمال ہو رہی ہے یا آپریشن، ایک ایک چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. جہاں تک سادات کا اور دیگر اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے مینز ہیں، ہمارے پاس ڈونیشنز آتی ہیں، تو ہم زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے پاس چینلز موجود ہیں جس کے ذریعے اگر کسی سید کو ضرورت ہو ٹریٹمنٹ کی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. بہت کیونکہ میں اور مدیہ ہم یہاں پہ اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. ادروائز ہمیں تو بڑی کلیئرٹی سے، کیونکہ ہم لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے ادارے کے لیے ہم بہت بار کام بھی کر چکے ہیں اور ہر جگہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. بڑا اتھینٹک ادارہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ پاکستانیوں کی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر لوگ جو آتے ہیں ان کی بہت ہیلپ کرتا ہے. میں چاہوں گا آپ جانے سے پہلے لوگوں سے اپیل بھی کریں اور ایک مرتبہ پھر بھی یہ بتائیے کس طرح سے آپ کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. کیمرہ آپ پہ جی. بہت شکریہ جی. میری اپیل تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، اس کو دیتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ ادارہ کیسا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کتنا مستند ہے اور کیا شفافیت رکھتا ہے. تو اس صورت میں شوکت خانہ میں ایک بڑا ڈیفینٹ ڈیزرونگ ادارہ ہے. غریب مریض کی جو سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، اس کا یہاں علاج ہوتا ہے. تو دل کھول کے عطیات دیجیے. اور عطیات دینے کے کیا طریقہ کار ہیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ کیش میں دے سکتے ہیں بینک کے اوپر، آپ چیک کے ذریعے دے سکتے ہیں، آن لائن دے سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دے سکتے ہیں. تو تمام جو روایتی اور جو نئے طریقہ کار ہیں پیمنٹ کے، وہ سب اویلیبل ہیں، جو آپ کو مناسب لگے اور جو آپ کو سیف لگے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فیصل سلطان، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت لوگوں کی انہوں نے بڑی خدمت کی اپنے اس پلیٹ فارم سے، اور اسپیسیفکلی اس ٹائم میں ہم بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے جو کووڈ کے ٹائم میں جو ڈاکٹر فیصل سلطان کی خدمات ہے. شوکت خانہ میں تو ایک عرصے سے وہ سرو کریں، لیکن کووڈ میں بھی جتنا انہوں نے کام کیا پاکستانی خدمت کے لیے، ہم کہ عوام کی خدمت میں کبھی ہم بھول نہیں سکتے. اور اس طرح کے لوگ، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ادارے سے سارے بھائی یہاں موجود ہیں اور ہم SIUT کی بات انہوں نے کی، جتنے بھی ادارے ہیں وہ کیا پاکستان کے لیے کیا خوب کام کریں.